بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہم نے گفتگو کی تھی، اشرف جلالی صاحب نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا کہ وہ غلطی پر تھیں تو ایک گفتگو کی، اور اس میں ایک موضوع ہم نے ڈسکس کیا کہ جو روایت ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث، یہ جناب ابو بکر نے سب سے پہلے نقل کی، اور ان کے علاوہ اس روایت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، اور بعض اور اصحاب کو بھی اس کا علم تھا، جبکہ کتب اہل سنت میں اس موضوع کو جناب ابو بکر کی فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس روایت کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی، یا اس قول کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی آخر وقت تک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے قبول نہیں فرمایا، اور اسی وجہ سے وہ آخر وقت تک ناراض رہیں، آخر وقت تک بات نہیں کی، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان دونوں کو، یعنی جناب ابو بکر اور جناب عمر کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں بھی نہیں آنے دیا گیا، چجائے کہ نماز پڑھنے کا جو جھوٹا موضوع بنایا گیا ہے وہ تو بالکل غلط ہے۔ اور اس موضوع میں آپ ایک ہمارا کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اور پھر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ناراض رہے، اور پہلے جناب ابو بکر سے کہ جو اہل سنت کے پہلے خلیفہ تھے ان سے بھی احتجاج کیا اس بارے میں، اور نہ فقط یہ کہ احتجاج کیا، بخاری اور مسلم کے بقول اور بعض کتب اہل سنت کے بقول آپ ان کو کاذباً آثماً غادراً خائنا، کہ جو علامہ وحید الزمان نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کو جھوٹا، گناہگار اور دھوکے باز اور جھوٹا سمجھتے تھے، اور اس روایت کو مولا امیر المؤمنین نے بھی اس قول کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نسبت دی گئی، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اور پھر جب جناب عمر پاور میں آئے اور 2 سال گزر گئے، اس وقت کا بھی ایک موضوع کتب اہل سنت میں ڈسکس ہوا کہ جس کا ہم نے کلپ بنایا ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس قول کو کبھی بھی مولا امیر المؤمنین نے اور حضرت فاطمہ علیہم السلام نے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے قبول نہیں کیا، اور اس قول کے جو موجد تھے، جو بانی تھے، وہ جناب ابو بکر تھے۔ اب ہم ایک اور موضوع کی جانب کوشش کریں گے کہ ہمیشہ توجہ دلائیں، وہ یہ کہ تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشس ہوں، جین ہوں، اور اگر ان کے علاوہ بھی ادیان ہیں تو یہ مارنے والی جو پالیسی ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ قتل و غارت گری کی جو پالیسی ہے بالکل غلط ہے، کہ جو عام طور پر رائج ہے دنیا اہل سنت میں کہ وہ ہر چیز کا علاج جو ہے قتل و غارت گری سے سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ چیز بھی انہیں جناب ابو بکر ہی سے ملی ہے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ اذان دو، کوئی اگر نماز پہ نہ آئے تو اس کو قتل کر دو، پھر زکوٰۃ مانگو، زکوٰۃ نہ دے تو ان کو قتل کر دو۔ تو یہ شدت جو ہے وہیں سے آئی ہے، تو اس کو بھی کبھی الگ سے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام مسلمان فرقے اہل سنت کے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سب ہمارے لیے مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے آغا خانی ہیں، بوری ہیں، اور جو سلطان قابوس کا مذہب ہے اباضی، وہ بھی مسلمان ہیں، علوائد کے علوی ہیں، اور اسی طرح سے اور جتنے فرقے ہیں سب مسلمان ہیں، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں جو پرابلمز ہیں ان کو علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہم ان موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ صدیوں میں ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا، شہر کے شہر ہمارے قتل عام کے ذریعے سے ہماری تعداد کو ختم کر دیا گیا، اور ہمیشہ قتل کے بعد جن لوگوں نے ہمیں قتل کیا ان کو ولی اللہ بنایا گیا، ان کو بڑے بڑے القاب دیے گئے۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ بعض ہمارے نادان جو اہل تشیع کے افراد ہیں وہ ان باتوں کو ڈسکس کرنے سے گھبراتے ہیں کہ جی یہ اختلاف کا سبب ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس عنوان سے
کہ اگر فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باپ کا میں قاتل ہوں تو پھر کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی، مجھے کلیئر کرنا ہوگا کہ میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں۔ لہٰذا اہل سنت دنیا میں جو ایشو بنائے ہوئے ہیں کہ جی شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، امہات المومنین کو نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہیں۔ ہم کبھی کبھی ایک کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں ان ہزار چیزوں میں سے کہ جو کتب اہل سنت میں توہین ہے اصحاب یا امہات المؤمنین کے بارے میں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ توہین والے موضوع کے دعوے دار تو اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، توہین رسالت سے کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ جو انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی آریہ سماج والوں کی جانب سے کہ جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، یعنی رنگیلا رسول، وہ بھی تمام ریفرنسز کتب اہل سنت کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے پاس سے کوئی ناول نہیں بنایا تھا، اس نے اپنے پاس سے چیز نہیں لکھی تھی۔ تو توہین رسالت والا موضوع یا توہین صحابہ یا توہین امہات والا موضوع یا حتیٰ توہین خدا والا موضوع ایسا ہے کہ اس میں اہل سنت تو دعوے دار بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی جان کو ہم بچائیں، مومنین کی جان کو بچائیں، اور اپنے برادران اہل سنت کو کہ جو اکثریت جو ہیں وہ سادے ہیں، معصوم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو ہم آگاہ کریں کہ جو ہماری جانب نسبت دی جاتی ہے غلط دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے صحابہ کے نام سے کہ جی اہل سنت تمام صحابہ کو مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کے درمیان آپس میں قتل عام ہوا۔ خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کیا۔ اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، ان کے سر کو کاٹ کر 2 اینٹوں کے ساتھ رکھ کر اس پر دیگ میں کھانا پکوایا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کو ناصل کہتی تھیں، فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر۔ مدینے میں ایک لمبی داڑھی والا یہودی تھا، اس سے نسبت دیتی تھیں۔ پھر یہ کہ طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ قاتلان حضرت عثمان میں تھے۔ اسی طرح سے جناب عامر بن حمق خزاعی، اسی طرح سے جناب محمد ابن ابو بکر اور جبلہ بن عمر، عبد الرحمن ابن ادیس، یہ وہ سب اصحاب تھے کہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، بیت الرضوان میں سے تھے، کہ جنہوں نے جناب عثمان کی مخالفت کی، تو لہٰذا انہیں قتل کرنے والے بھی سب اصحاب ہی تھے، یاد رکھیں۔ تو آج ہم سوال کریں گے کیا اہل سنت ان اصحاب کو مانتے ہیں، ان کے نام کی مساجد بنائیں اور ان کے نام کے اس مدرسے وغیرہ بنائیں۔ آج ہم اہل سنت سے سوال کریں گے کیا ان کے نام کی مساجد اور مدرسے بناتے ہیں، تو جواب ملے گا کہ نہیں بناتے۔ تو وہ بھی سب اصحاب کا احترام نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ قول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا، یہ بالکل ایک غلط قول ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اور اب ہم تیزی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، 1-2 جگہ مکمل پڑھ دیں گے، باقی صرف حوالے دکھائیں گے۔ پہلا حوالہ ہے صواعق المحرقہ کا، کہ جس کا ترجمہ ہے برق سوزان۔ ترجمہ کرنے والے ہیں علامہ اختر فتح پوری، شبیر برادرز، اردو بازار لاہور سے یہ چھپی ہے۔ اس کو پہلے مرحلے میں رکھنے کا ہدف یہ ہے کیونکہ یہ شیعوں کی مخالفت ہی میں لکھی گئی تھی، اور یہاں پر بھی اہل سنت کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہی ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ روایت جناب عائشہ سے نقل ہوئی، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ نفاق نے سر اٹھایا، یہ نفاق کہاں کا تھا، مسلمانوں کے درمیان کا تھا یا کہیں اور کا تھا، یہ نفاق کرنے والے اصحاب تھے یا کہیں اور کے تھے۔ عرب مرتد ہو گئے تو یاد رکھیں کہ کچھ عرب مرتد ہوئے تھے، سب عرب پر مرتد ہونے کی تہمت لگانا غلط ہے۔ کچھ مرتد ہوئے تھے مسلمہ وغیرہ کے، لیکن بعض ایک بہت بڑی تعداد کو جو قتل کیا گیا یہ وہ لوگ تھے کہ جو جناب ابو بکر کو ایز اے خلیفہ قبول نہیں کر رہے تھے، انہوں نے غدیر کو دیکھا تھا۔ انہی میں سے ایک تھے جناب مالک ابن نویرہ، کہ جن کو اس جرم میں کہ انہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، انہیں قتل کیا۔ ان کی زوجہ کہ جو خود ایک صحابیہ تھیں بعض اقوال کے مطابق، اور اگر نہیں بھی تھی تو صحابی کی بیوی تھیں، ایک مسلمان خاتون تھی، ان کی عزت کو خالد ابن ولید نے اسی رات لوٹا۔ اور جناب عمر نے فرمایا خالد سے اقتلت مسلما ونزوت امرأته، آیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پر چڑھ دوڑے۔ یہ ترجمہ ہے کہ جو کتب اہل سنت میں کیا جاتا ہے، اور نزوت اس انٹرکورس کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے گدھے اور خچر کی مانند ہو
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس صورت میں گھوڑے گدھے اور خچر ایک خاص اپنے سیکسی عروج پر ہوتے ہیں اور شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت کو اور اس کے بعد والی کیفیت کو کہ جب وہ مل جاتے ہیں آپس میں، اس کو کہا جاتا ہے نزوتہ۔ اور خلیفہ اور جناب عمر نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو بیان کیا کہ تمہاری کیا کیفیت تھی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ مرتد ہوئے تھے، اکثریت وہ تھے کہ جو نہیں مان رہے تھے۔ انصار اکٹھا ہو گئے، یہ خود ایک بڑی اہم سوالیہ چیز ہے کہ انصار اکٹھا ہو گئے، یہ کیا پریشانی کی بات تھی، کیوں اکٹھا ہو گئے؟ انصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے بلانے والے تھے۔ اکثر اصحاب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد انصار کی ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنے مال دی، اپنی آل اولاد کو قربان کیا، اپنی زمینیں دیں، دنیا سے انہوں نے ٹکر لی، دشمنیاں لی۔ لیکن وہ کیوں جمع ہو گئے تھے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ جناب ابو بکر سے پہلے جو خلافت کے کینڈیڈیٹ تھے سقیفہ بنی سعدہ میں، وہ تھے جناب سعد ابن عبادہ، اور ان کو وہاں پر گالیاں بھی دی گئیں، ان کی پٹائی بھی لگی۔ بعد میں ان کو خلیفہ دوم کے زمانے میں قتل کر دیا گیا اور داستان بنائی گئی کہ انہیں جنوں نے مارا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں اس موضوع کو۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار اکٹھا ہو گئے۔ اب جو اگلا جو پیراگراف ہے وہاں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، وہ ہے آپ کی میراث کے متعلق اختلاف ہوا تو کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ تو فضیلت بیان ہو رہی ہے، کسی کو علم نہیں تھا۔ اب سوائق محرقہ کا جو عربی ورژن ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 118، اور خاص موضوعات کی جانب ہم توجہ دلائیں گے۔ لما توفی رسول اللہ اشرب النفاق، کہ نفاق نے سر اٹھایا، ای رفع راسہ، وارتدت العرب، اور عرب مرتد ہو گئے، اس بارے میں ہم ڈسکشن کر چکے۔ وانحازت الانصار، اور انصار الگ ہو کے جمع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ واختلفوا فی میراثہ فما وجدنا عند احد من ذلك علما، کہ ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں اختلاف ہوا۔ فما وجدنا عند احد، ہم نے کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں پایا۔ اصل موضوع یہ ہے، یہ جو بعض ترجمہ میں کہہ دیا ہے کہ انہوں نے پہل فرمائی، انہوں نے کہا، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ فما وجدنا، ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا، اور تاکید کے طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ فما وجدنا عند احد، کسی کے پاس بھی فی ذالک علما، اس بارے میں علم نہیں تھا۔ کس بارے میں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ جو ان کی جانب نسبت دی گئی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا۔ فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ البتہ ذہن میں رکھیں کہ خود اہل سنت کے جو نحو کے علماء ہیں ان کے درمیان ایک موضوع یہ بھی ہے کہ صدقہ تن پڑھا جائے یا صدقہ تن پڑھا جائے۔ جب صدقہ تن پڑھا جاتا ہے تو پھر ایک نئی بحث آتی ہے کہ یہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں، کہ جو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر رہے، صرف اتنا ہی بتا رہے ہیں کہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو عام طور پر رد کیا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء ہمارے سامنے ہے، صفحہ نمبر، یہ تاریخ الخلفاء شیخ جلال الدین سیوطی کی صفحہ نمبر ہے 206 اور 207۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار نے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کو بہت زیادہ دیکھا جائے، انصار نے بھی علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ انہوں نے اپنے خلیفہ کھڑے کر دیے تھے جناب سعد ابن عبادہ، کہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کو بعد میں مروا دیا گیا اور کہا کہ جنہوں نے مارا تھا۔ دوسرا قضیہ حضور کی میراث کا پیدا ہوا، اس سلسلے میں بھی سب خاموش رہے۔ اب یہاں پہ کہہ دیا سب خاموش رہے، لیکن عربی میں دیکھیے گا تو بہت ہی زیادہ واضح ہے، کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے کو بھی میرے والد نے حل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے
ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھے جو اوپر چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے اور انصار نے بھی علیحدگی کا اختیار کر لیا، تو اس کو کہا ان تینوں چیزوں کو کہا جا رہا ہے اتنی مشکلیں جمع ہو گئیں کہ اگر اتنی مشکلیں پہاڑ پر پڑتی تو وہ بھی اس بار کو نہ اٹھا سکتا، لیکن میرے والد ابو بکر صدیق نے زبردست استقلال سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مشکلات میں سے ایک مشکل کیا تھی کہ انصار بھی الگ ہو گئے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ یہ اس موضوع کو ہمیں پبلک میں لانا چاہیے کہ آج اگر جناب ابو بکر جو ہے وہ پاور میں نہ آتے اس وقت، کہ جس طرح سے وہاں سقیفہ بنی سعدہ پہ حملہ کر کے مار پٹائی کے بعد جناب عمر نے اعلان کر دیا تھا کہ بیعت ہو گئی، ورنہ اس وقت پہلے خلیفہ ہوتے سعد ابن عبادہ۔ البتہ یہ تمام انصاری بعد میں مولا علی کے طرفدار ہو گئے تھے، پھر انہی کے بیٹے اور یہ سب لوگ بھی مولا علی کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اب اس کا جو اصل ورژن ہے تاریخ الخلفاء کا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اول اختلاف وقع بین الصحابہ، کہ یہ پہلا اختلاف تھا، یاد رکھیں یہ کوئی سادہ موضوع نہیں تھا، اور اس میں اصل موضوع کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرب النفاق، کہ نفاق نے سر اٹھایا، وارتدت العرب وانحازت الانصار تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ انصار کیوں الگ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا، واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا، اب دیکھیں وہاں پر تھا فما وجدنا کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا، یہاں پر ہے فما وجدوا، یعنی اصحاب میں سے کوئی بھی کسی نے بھی نہیں پایا، عند احد من ذالک علم، کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا، فقط کس کے پاس علم تھا، جناب ابو بکر کے پاس۔ اور یہ خود در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اپنا یہ والا فیملی کا موضوع کہ جس کا تعلق جو ہے وہ عوام سے نہیں تھا، اس کا تعلق فیملی سے تھا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تھا، تو ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ازواج کو بتانا چاہیے تھا۔ تو بتایا بھی تو کس کو بتایا، جبکہ نہیں بتایا، یعنی دعویٰ کیا گیا، بتایا تو کس کو بتایا جی، ان کو بتایا کہ جن سے اس کا تعلق نہیں تھا، البتہ ان کی صاحبزادی کو تو میراث ملی، کس کی، یعنی جناب ابو بکر کی صاحبزادی کو، جناب عمر کی صاحبزادیوں کو تو ملی میراث، جناب عمر کی صاحبزادی کو میراث ملی۔ واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلک علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ اب ہمارے سامنے کنز المال کا ترجمہ، اور یہ ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 574، اور یہاں پر بھی جو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، پوری روایت کو یلو کر دیا ہے اور مین موضوعات کو ریڈ کر دیا ہے، انصار الگ اکٹھا ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو پرابلم ہوا وہ کیا ہوا، پھر آپ علیہ السلام کی میراث کے متعلق اختلاف ہوا، کسی کے پاس اس بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ ان کا ترجمہ عربی کے ترجمے کے بالکل مطابق ہے، کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ کس بارے میں، میراث کے بارے میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہمارے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ مال رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کنز المال کی عربی کا ورژن بھی آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 488 ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے پورا یلو سے، اور مین موضوعات کو جو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، وانحازت الانصار، کہ انصار الگ جمع ہو گئے۔ اور یہ والا موضوع کی روایت کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، تو یہاں پر بھی یہ ہے فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث۔ فوائد ابن عقی میمی اور اس کے جلد نمبر 246 میں جو ہے وہ ہم نے پورا یلو سے کر دیا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فما وجدنا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور
جو اصل موضوع ہے وہ آتا ہے قالت واختلفوا في میراثه فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقۃ۔ حیات الصحابہ کاندلوی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 346 میں بھی یہ موضوع ہم نے پورا ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اگر اس کے آپ آخری 3 لائنوں میں دیکھیں واختلفوا في میراثه فما وجدوا عند احد من ذلك علما، تو یہاں پر بھی یہ موضوع ڈسکس ہو گیا۔ اور جمع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر امام جلال الدین السیوطی، اور ان کی جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر 229، اور اس کو ہم نے پورا یلو سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اس کی جو آخری 4 لائنیں ہیں تو وہاں پر یہ بات بہت واضح ہے واختلفوا فی میراثه فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ، تو یہاں سے بھی واضح ہو گیا۔ اب ہے کتاب سمت النجوم العوالی، اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 337 میں بھی واختلفوا فی میراثه فما وجدوا عند احد علما من ذلك فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 100 ہے، اور یہاں پر بھی یہ موضوع بہت واضح ہے، اور آخر کی 3 لائنوں میں یہ موضوع جو ہے بالکل جو اصل موضوع ہے وہ پڑھ رہے ہیں واختلفوا فی میراثه فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 30 میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ ایسے ہی ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے، اور جو آخری 2 لائنیں ہیں جو یلو سے ہائی لائٹ ہیں وہاں پر دیکھیں قال واختلفوا في میراثه فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ اب آخر میں کتاب الفوائد ہے، اور اس میں بھی اس کتاب الفوائد میں اس موضوع کو صفحہ نمبر 660 میں ڈسکس کیا ہے، اور اصل موضوع یہاں پر یہ ہے کہ اس روایت کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن، تو پتہ چلا کہ یہ پہلی بات یہ کہ اس کی سند بھی حسن ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تمام علماء نے اس کو تمام علماء نے خلیفہ اول کی یعنی اہل سنت کے خلیفہ اول جناب ابو بکر کی فضیلت کے طور پہ مانا ہے، نہ یہ کہ ہم نے کوئی تہمت لگائی ہے۔ اب پھر آخر میں اس کو ڈسکس کریں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا ہدف یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ان چند صدیوں میں مارے گئے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہماری جانب کوئی چیز منسوب کی جائے تو ہم اس کو کلیئر کریں اور بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو خصوصاً پہلے مرحلے میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، اور باتوں کو سننا چاہیے اور ڈسکشن پہ اور ڈائلاگ پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ادیان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ملنا چاہیے، اچھی طریقے سے رہنا چاہیے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے، کسی کی بھی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اہل سنت ورلڈ میں جو طریقہ ہے قتل کر دو اور مار دو ذرا سی مخالفت پہ، کہ جو آپس میں بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، یہ قطعاً کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ